السلام علیکم اور ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں سارا بھٹی اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کی میں جتنی تعریف کروں وہ کم ہے. انہوں نے نہ صرف عورتوں کے سوشل ویلفیئر کے لیے بہت کام کیا ہے بلکہ پیپل ود ڈسیبلٹی اینڈ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے لیے بھی بہت خدمات انجام دی ہیں. آج ہمارے لیے ایک بہت اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ the First Lady of the Islamic Republic of Pakistan, بیگم سمینہ الوی موجود ہیں. تھینک یو سو مچ میم فار جوائننگ us today. وعلیکم. بہت خوشی ہے کہ آج میں یہاں ہوں. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے اتنے ڈائیورس ویلفیئر ایشوز پر کام کیا ہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بیسیکلی دیکھیے میں عورتوں سے ریلیٹڈ ایشوز پہ کام کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اور اتنی زیادہ ہمارے ہاں عورتیں اور فیمیل جو عورتوں کو کہیں کہ اتنی نگلیکٹڈ ایک ایریا ہے, تو میں نے شروع وہیں سے کیا. اور میں یہاں آنے کی بات نہیں ہے, میں پہلے سے کچھ نہ کچھ چیریٹی کرتی رہی, اسپیشلی ایجوکیشن میں, کیونکہ بچوں کے لیے ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے. مگر جب میں یہاں آئی تو وومن امپاورمنٹ پہ لوگوں کا خیال تھا کہ ہونا چاہیے, وہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری بہنیں 50% پاپولیشن ہمارے پاکستان میں عورتوں کی ہے, تو اس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مگر مجھے یہ خیال ہوا کہ ہم صحت پہ پہلے جائیں. میں نے جب اتنا پڑھا دیکھا اور یہ اس بات سے اندازہ ہوا کہ سمجھیے صرف لیٹ ڈائگنوسس کی وجہ سے ہمارے ہاں فیمیل عورتیں ہماری 48 to 50% ڈیتھ ریٹ ہے بیکاز آف لیٹ ڈائگنوسس. یہ ایک ٹیبو سمجھا جاتا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اب اس سے ہم نکل آئے ہیں, اب ہم ٹی وی پہ بات بھی کر رہے ہیں. اور جب ہم نے شروع کیا تو لوگوں نے ہم سے یہ کہا کہ آپ چھاتی کا ذکر ٹی وی پہ نہیں کر سکتی. تو یہی میں اور پریزیڈنٹ صاحب دونوں نے یہ خیال کیا کہ دیکھو یہ ایک بیماری ہے, ہاں, تو اس کو ہمیں اپنی بہنوں کو سینسٹائز کرنا ہے, اپنے بھائیوں کو کرنا ہے, تاکہ اس کا جتنی اب ساری دنیا میں آپ ڈیزیز کو ختم تو نہیں کر سکتے, کیور ہی ہوتا ہے کہ کسی طرح آپ کریں. اور اس میں اسپیشلی بریسٹ کینسر میں اگر آپ جلدی ڈائگنوز ہو جائے, فرسٹ یا ارلی سٹیجز میں ہو جائے, تو یہ کیوریبل ہے. مطلب کافی جتنی زندگی تو اللہ نے لکھی ہے, مگر پھر بھی اچھی صحت, آپ تکلیف سے نہیں گزرتے, اور فائنینشلی بھی جو ہے وہ بھی ہمارے ہاں ایشو ہے, اس سے بھی بہت بہتری ہوتی ہے. مگر ہمارے ہاں یہ حال تھا کہ ہم 3rd اور 4th سٹیجز میں ہماری بہنیں جاتی تھیں جب بالکل برا حال ہو جاتا تھا. وہ پھر سروائیول ریٹ بالکل نہیں ہے نا, تو اس وجہ سے میں نے بریسٹ کینسر شروع کیا. میم آپ نے ہی بریسٹ کینسر اویئرنیس کی کیمپین شروع کی تھی, اینڈ یو ہیو ٹیکن سو مینی میجرز وین اٹ کمس ٹو بریسٹ کینسر اویئرنیس. تو واٹ آر دا اسٹیپس اور آپ نے کیا کیا ہے ٹو اسپریڈ دی اویئرنیس سو فار؟ میں تو جب بھی آتی ہوں آپ لوگ میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں, کیونکہ دیکھو ہم کہیں بھی کرتے 1000 لوگ ہوں گے, 2000 ہوں گے, اس سے زیادہ ہم نہیں, بٹ میڈیا ہر کونے میں لے کے جاتا ہے اور ہر کوئی اس کو دیکھتا بھی ہے. مطلب یہ کہ آپ پھر ہم نے کوشش کری کہ ہم نے سیل فون پہ یہ ایک سیل ٹون کو کیا, تاکہ یہ بھی آپ کہیں کونے میں چلے جائیں, کہیں بھی جائیں, سیل فون ہر کے پاس اب موجود ہے. ایک اس سے بھی ہمیں بہت فائدہ ہوا, اور دوسرے یہ کہ ٹی وی سے, کیونکہ ٹی وی بھی میری بہنیں بھی دیکھتی ہیں, سو مارننگ شوز میں میں بہت گئی. تھوڑی سی ہم سب نے مل کے کوشش کی, میں اپنے کو کریڈٹ نہیں دوں گی, ہم سب نے مل کے اس پہ کوشش کری کہ جتنا اسپریڈ کریں. اور کوشش ہم یہاں تک کرتے رہے کہ ہم اگر اپنی بہنوں کو کہیں جا کے اویئرنیس سیشنز دیتے تھے تو اس کے بعد اس کو فالو اپ بھی کرنا چاہیے. اور میں ہر جگہ اب یہ کہتی ہوں کہ دیکھو میرا انتظار نہیں کرو, اب آپ لوگ سب لے کے اس کو چلو, تاکہ ہماری سب بہنیں, اور خاص طور سے میں بھائیوں کو کہوں گی کہ وہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا خیال رکھیں. کوئی مسئلہ ہو, عورتوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم بتائیں گے تو فائنینشلی دیکھتی ہیں, بچوں کا ہوتا ہے سب کچھ, تو تھوڑا سا اپنے کو نگلیکٹ کرتی ہیں. حالانکہ میں اس بات سے کہتی ہوں کہ نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ گھر چلتا ہی عورتوں سے. اگر ایک بہن, ماں یا کوئی بیمار ہو جائے تو سمجھے گھر سارا
الٹ جاتا ہے. تو میں اپنی بہنوں سے یہ بھی کروں گی کہ اپنا بہت خیال کریں. ہاں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے کو کیوں نگلیکٹ کریں, کیونکہ عورتوں پہ بہت زیادہ بوجھ بھی ہے. ہم باہر کا کام بھی کر رہے ہیں, جابس بھی کر رہے ہیں, مطلب اب سب باہر نکلنا چاہتے ہیں اور اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. اور گھر میں دیکھنا بھی عورت کا ہی کام ہوتا ہے, کھانا بھی, بچوں کو, تو بہت زیادہ بوجھ ہے, مگر بیلنس طریقے سے کر لینا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے. بالکل. اور میم جس آپ ڈیزیز کی بات کر رہی ہیں اس کا مورٹیلٹی ریٹ اتنا زیادہ ہائی ہے کہ وہ اتنی فیمیل کو امپیکٹ کرتا ہے. بالکل. تو وین اٹ کمس ٹو دس امپیکٹ, دا فیکٹ کہ آپ نے ایک ٹیبو کو, کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم چھاتی یا بریسٹ کا ورڈ یوز بھی نہیں کر سکتے, اور اس ٹیبو کو بریک کرنا بھی ایک کافی چیلنج رہا ہوگا. جی چیلنج رہا, مگر لوگوں کی اللہ کا شکر ہے کہ یہی خیال ہوا کہ سب کو سینسٹائز کرا کہ دیکھو یہ ایک بیماری ہے. جیسے آپ ناک, کان اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک, آپ نیگیٹو طریقے سے کیوں سوچو, آپ ایک دیکھو یہ کہ یہ ایک بیماری ہے, اس کو اسی طرح ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے, میرے خیال میڈیا نے اور سب نے مل کر بہت ساتھ دیا, اور ہر جگہ ہم گئے, ہاسپٹلز میں, یونیورسٹیز میں, کوشش پوری کری کہ جتنا اسپریڈ کریں. تو اب مجھے سن کے, دیکھ کے اور پتہ کر کے بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اب زیادہ تر خیبر پختون میں بہت کام ہوا, اور خیبر میڈیکل کالج میں, اور ہر جگہ ہوا. میں سندھ جاؤ, کراچی جاؤ, لاہور جائیں, اب کہتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹس بہت آتے ہیں. وائی؟ بیکاز اب ان کو اویئرنیس ہو گئی ہے, ہاں, اور وہ خیال کرتے ہیں کہ, اور میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ آپ الٹرا ساؤنڈ اور میموگرام کے پیچھے مت دوڑاؤ. ہاں, آپ 5 منٹ اپنی زندگی کا نکالو ہر مہینے, خود سیلف چیک اپ کرو. اور آپ وہ ہم تھوڑے سے لوگوں کو اب انٹرنیٹ پہ بھی مل جاتا ہے, اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ کو بتانا پڑے. اور دیکھیں اگر ذرا سی بھی کوئی چینجز ہو تو فوراً دکھانا, ہاسپٹل جانا چاہیے. بالکل. اور میم آپ نے تو ٹیکسٹ میسیجز کے تھرو یو ریچ اے لاٹ آف ریموٹ ایریاز جہاں پر پہلے بریسٹ کینسر کے بارے میں کوئی اویئرنیس ہی نہیں تھی. بالکل. تو آپ نے بہت اقدامات کیے ہیں وین اٹ کمس ٹو, یعنی صرف میری بات نہیں ہے, دیکھیے سارے مل کے کام ہوا, اور موٹیویٹ کرنے کی کوشش میں نے بہت کری کہ ہو, اور میں خود بھی کوشش کرتی رہی کہ جتنا جاؤں ہمت کر کے کروں, مگر سب کا ساتھ رہا, تو اس کی وجہ سے یہاں پہنچے ہم. تھینک یو میم, دیٹ مینز اے لاٹ ٹو آل آف اس. اب وٹ ڈو یو تھنک کہ وے فارورڈ کیا ہے, کہ فیوچر میں کون سے میجرز اور لینے چاہیے, کون سے اسٹیپس لینے چاہیے جس سے ہم وی کین ایکچولی not we can't eradicate this disease because obviously it's not something that we can eradicate, لیکن ہم اس کو مینج کر پائیں. میرے خیال میں دیکھیے ساری دنیا میں تو ادھر ادھر بھی پڑھتے رہتے ہیں, آپ بھی دیکھتی ہوں گی کہ یہ ڈیزیز ایسی ہے, فیمیل میں زیادہ ہے, میل میں بھی ہے. ہاں, میل میں 2-3% ہے, تو ایسا نہیں ہے. اور ایون ینگ لڑکیوں میں میرے خیال ہم لوگ کے یہاں پہ بھی اب ہو گیا ہے, اور باہر لوگ زیادہ اب کاشس ہو گئے ہیں کہ وہ ڈائٹ صحیح ہو, ایکسرسائز. دیکھیے مجھے جب یہ ڈاکٹرز کہتی ہیں تو میں کہتی ہوں دیکھیے ڈائٹ, ایکسرسائز یہ تو ہر بیماری کو کیئر کرتی ہے, محفوظ کرتی ہے. تو اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ آپ ڈائٹ اچھی ہو. اور میرے خیال میں ابھی تک, میرا خیال میں جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے بریسٹ کینسر ہوتا ہو. فیڈنگ کا کہتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ کرنا چاہیے, جو ہم لوگ ملک اس پہ چلے گئے تھے باٹلز پہ فارم, تو وہ صحیح نہیں ہے. مطلب اپنی اپنی لوگوں کی ریسرچ ہیں, مگر جہاں تک مجھے معلوم ہے ایسی کوئی چیز نکلی نہیں ہے کہ بالکل یہ ڈیزیز ختم ہو جائے. کیوں؟ ہم احتیاط کر سکتے ہیں کہ جلدی کریں, اور جیسے جیسے ہمیں خود خیال ہوگا, ہم خود چیک اپ کریں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. ٹھیک ہے میم, آپ نے بریسٹ کینسر اویئرنیس کے علاوہ بھی پیپل ود ڈسیبلٹی کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ ہمارے معاشرے میں واٹ آر دا چیلنجز اور جو مشکلات ہیں جو پیپل ہو ہیو ڈسیبلٹی یا ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل فیس؟ اس کی تو میرے خیال میں کیا کہوں کہ یہاں تو لگتا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ہاں
کبھی مجھے یہ خیال ہوتا تھا، میں یہ بہت دفعہ یہ بات ذکر کر چکی ہوں، میں سمجھتی تھی کہ پاکستان میں ڈفرینٹلی ایبل نہیں ہیں، کم ہیں، کیونکہ آپ اگر باہر دنیا میں جائیں تو ہر جگہ مطلب یہ بیسک چیز کے ریمپس تو ہوتی ہی ہوتی ہیں. ہاں سارے لوگ خیال کرتے ہیں، مطلب وہاں تو ایک کمپلسری چیز ہے کہ ہر جگہ ریمپ ضروری ہے. یہاں تو آپ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اور کوشش تو میں 4-5 سال سے کر رہی ہوں، مگر کامیابی ابھی بہت کم ہوئی ہے. کوشش ہو رہی ہے، مگر جہاں تک میرا خیال میں لوگوں کو اس کا خیال، لوگ اس بات کو محسوس کریں. اصل یہ ہے کہ اپنا خود کو محسوس کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر آپ اس پہ آ جائیں تو کتنا ایشو ہو. آپ چلی جائیے شاپنگ کے لیے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، نو فیسلٹیز، بالکل آلموسٹ زیرو کے برابر ہے. بڑے بڑے مالز میں اب تو پھر بھی بائی لا یہ ہوا ہے کہ جو نئی کنسٹرکشن ہوگی اس میں مسٹ ہے، مگر میں یہ کہتی ہوں کہ پرانی کا کیا کریں گے ہم. مطلب آپ کو کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی. ہمیں خود اس کا انڈیویجول، میں کہتی ہوں کہ گورنمنٹ کو کرو، ضرور کریں کہ وہی کریں گی. مگر اب میں دیکھتی ہوں ویل چیئر کی وہ لگے ہوتے ہیں سائنس، اور لوگ اپنی اپنی گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں. ہاں تو یہ ٹی وی اور ریڈیو لوگوں کو احساس دلائے کہ وہ ہم سے کم نہیں ہیں، بہت سی چیزوں میں ہم سے بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ایک چیز کی کمی دیتا ہے تو بہت چیزوں سے نوازتا بھی ہے. تو ایسا نہیں، دیکھیں نا ساری دنیا میں ہیئرنگ امپیئرڈ، ویژول امپیئرڈ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اچھی اچھی جابس میں، تو پھر ہمارے یہاں یہ کیوں ہیں؟ اور بہت خیال کیا جاتا ہے ساری دنیا میں. میں ابھی اپنی ایک جاننے والی ہوں، ان کی بیٹی ہے ویژول امپیئرڈ، اس سے پوچھی تھی اور وہ کینیڈا میں پڑھ رہی تھی. شی سیڈ کہ میری 3 ٹیچرز ہوتے تھے اینڈ نو برڈن آن پیرنٹس. یہاں میں نے کل ہی میری ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں مجھے پتہ چلا کہ اسکول فیس تو چارج کرتے ہی کرتا ہے، پھر جو الگ ایک ٹیچر اس کے لیے ہیلپ کے لیے رکھی جاتی ہے اس کا الگ پیرنٹس کو پے کرنا ہوتا ہے. تھوڑا سا مطلب میرا خیال ہمیں گورنمنٹ کو بھی یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے پیرنٹس کے الگ مسئلے مسائل ہیں. ہاں ان بچوں کے لیے، اور جو اب اس ایج سے گزر گئے ہیں ان کے الگ ایشوز ہیں. ہمارے ہاں جو لوگ پڑھ لکھ کر اچھے کالجز یونیورسٹی سے ماسٹرز کیے ہوئے ان کو جابس نہیں دیتے. کیوں نہیں؟ کہ نہیں آپ نہیں کر سکیں. جب وہ اس مقام پہ پڑھ لیا تو کیوں نہیں کر سکیں گے؟ تو ہمیں خود کو احساس، جب تک ہمیں خود احساس نہیں کریں گے تو یہ تبدیلی نہیں آ سکتی. تو ہمیں خود احساس کرنے کی ضرورت ہے. میم ایک اور چیز بھی ہے، جس طرح کہ پریویسلی اور پرانی جنریشنز میں ہم بہت سنتے تھے کہ اگر کوئی somebody has a disability تو اس کو ایک دم سے چھپا دیا جاتا ہے. جی، اور یہاں تو بہت ہی کامن تھا، بہت ہی کامن. ہمارے تو بڑے اچھے جان پہچان کے لوگ، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے بچہ ڈفرینٹلی ایبل ہے. مطلب یہ ایک سمجھا جاتا تھا کہ اچھی چیز نہیں ہے، اور اس کو ڈسکس نہیں کرتے تھے، اپنے باہر نہیں لے کے جاتے تھے. جب چھوٹے ہوتے تھے بچہ کیری کرتے تھے، جب بھی وہ چھپا کے رکھتے تھے. اور ابھی بھی ہے یہ جہالت، ابھی بھی موجود ہے. دیکھیے وہ بچے کا کیا قصور اور ماں باپ کا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو پیدا کیا ہے تو مطلب کس کا قصور ہے؟ مگر یہ میں ابھی آزاد کشمیر گئی ہوئی تھی تو ایک ویژولی امپیئرڈ صاحب آئے، اینڈ ہی از ماسٹرز ہیں اور بہت اچھا بول رہے تھے سب کچھ. کہنے لگے مجھے اتنا برا لگا جب میں یہاں ہال میں گھسا تو لوگ میرے اوپر افسوس کر رہے تھے. وائی؟ مطلب کیوں کر رہے تھے؟ وہ بھی تو انسان ہے. بالکل. تو ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور میم آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر کوئی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے کسی بھی چیز میں تو اسے سمپتھی کی نہیں، ایمپتھی کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل بالکل. اب ہم کوشش میں یہ تھے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی کہ انکلوسیو ایجوکیشن ہونا چاہیے، تاکہ جو بچے ہیں سب کو سمپتھی ایمپتھی دونوں چیزوں کا پتہ ہو کہ بھئی ان کا ہمیں خیال کرنا ہے یا اگر ہے. اور میں ذرا میرا جانا مشکل ہو جاتا ہے تو ایک گورنمنٹ اسکول تھا، اس میں انہوں نے ایک بچی آتی تھی اور وہ ویل چیئر پہ آتی تھی، اور انہوں نے ناٹ ویری فینسی، بس وہ کچے سے ریمپس بنا دیے تھے
اور میں وہاں پلانٹ لگا رہی تھی تو میں نے بھی کہا اور وہاں پہ بھی بچوں نے بھی کہ اس کو لے کر، تو کتنی اچھی بات ہے. اور پھر یہ بچے یہ فیل نہیں کرتے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ اگر وہ عام مستقل نکلیں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ عام لوگ بھی اسٹرگل کرتے ہیں. ان کو جب وہ بہت اندر بند رہتے ہیں اور جب نکلتے ہیں تو وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے. تو اگر یہ عام ہم لوگ کی طرح ریگولر باہر نکلیں، ان کو فیسلٹیز ہو، تو ان کو دنیا کا پتہ چلے گا کہ ہر کوئی اسٹرگل کرتا ہے، اور وہ فیل بھی نہیں کریں گے. وہ فیل بھی نہیں کریں گے. بالکل. اچھا میم، آپ نے ابھی یہ ایک کہا تھا کہ وی کین ٹیک، دس از ون آف دا اسٹیپس دیٹ وی کین ٹیک اینڈ دا گورنمنٹ شوڈ ٹیک. وٹ ڈو یو سجیسٹ کہ کوئی اور میجرز ہیں جو کہ یا پھر اسٹیپس ہیں جو کہ ہم تھنگس وی کین ڈو ایز انڈیویجولس، ہم ایک عام شہری کیا کر سکتا ہے، اینڈ واٹ آر دا اسٹیپس دیٹ دا گورنمنٹ اٹ سیلف کین ٹیک؟ گورنمنٹ بھی لے رہی ہے کیونکہ لاز تو ہیں، سارے لاز ہیں، مگر اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. وہ ہو رہا ہے. ابھی دیکھیے ہم آلموسٹ میرا خیال کوشش پوری کرتے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے میں ہیومن رائٹس اور سب لوگوں کو بلا کے ان سے ڈسکس کریں. یہاں تک کامیابی ہوئی ہے کہ اسلام فیڈرل میں 1 ونڈو بن گیا. ایک وہ بھی بہت بڑا ایشو تھا. جب میں شروع میں گئی تو وہاں بچوں کا جو بھی اپنا آئی ڈی کارڈ، ایک تو آئی ڈی کارڈ سے پہلے وہ یہ کہتے تھے ہم کیوں بنوائیں آئی ڈی کارڈ، مگر گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ان کو ہر سال ہر مہینے 2000 ملیں گے ساری زندگی. تو لوگ موٹیویٹ ہوئے اور کارڈز بنوانے آئے. مگر اس کارڈز میں اتنا مسئلے تھے کہ آپ آئیں، ایک بار فارم لے کے جائیں، پھر وہ میڈیکل بورڈ میں اگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا تو ان کو واپس بھیج دیا جائے گا. اچھا پھر سارے اگر ہیئرنگ امپیئرڈ ہے تو ENT کا ضرور ہونا، اگر کوئی اور دوسری ہے تو آرتھوپیڈک ہونا ضرور. اتنے سارا بورڈز. اب میں تو ان سے کہتی ہوں کہ دیکھو کچھ لوگ تو آپ کو نظر آ جائیں گے کہ دے آر ڈفرینٹلی، ان کے لیے تو ڈاکٹر کیا میں خود ہی آپ کو بتا دوں کہ بھائی ان کو ضرورت ہے. تو یہ کامیابی ہو گئی کہ فیڈرل میں کہ 1 ونڈو بن گیا. 1 ونڈو میں ہے کہ شاید آئی تھنک ٹوائس اے منتھ وہ بیٹھتے ہیں بورڈ، اور وہاں پر ان کا فوراً نادرہ بھی وہاں موجود ہوتا ہے اور ان کو فوراً آئی ڈی کارڈ مل جاتا ہے. یہ تو کامیابی ہوئی ہے. اب ہم نے اس کے اوپر میں اب بہت کوشش میں ہوں کہ اب دیکھیے وہ جو بچے بڑے ہو گئے وہ کیا کریں، وہ ایجوکیشن سے اگر گزر بھی گئے. میں بہت NGOs میں گئی اور یہ دیکھ کے خیال ہوا کہ وہ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ چیریٹی پہ چلتی ہیں. اچھا چیریٹی پہ تو چل رہی، کب تک آپ فنڈز دیں گے؟ ضرور آپ دو، ضرور چیریٹی کرو، بہت اچھی بات ہے، مگر مجھے یہ بتائیے ان کو اپنے پیروں پہ کیوں نہیں کھڑا کریں؟ دے شوڈ فیل گڈ کہ ہم کما رہے ہیں ہم، اور اگر ارن کریں گے تو ان کو خود اچھا فیل کریں گے. تو اب میں نے ان لوگوں سے سب سے کر کے ہم سب نے مل کے کیا کہ ان کی ٹریننگ کروا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو جاب، کہ اگر بینک میں ہے تو ان کو بینک کے اس سے پریپیئر کریں تاکہ ان کو سمپتی میں نہیں رکھا جائے. دیکھیں نا، آپ کے ابھی کوئی آئے گا آپ ایسے ہی رکھ لیں گی، آپ 2 مہینے 3 مہینے آپ سیلری دیں گی، پھر آپ بور ہو جائیں گی کہ دیکھو بیٹھا ہوا ہے. مطلب ظاہر ہے ہر کی اپنی اپنی ہوتی ہے. اور دوسرے یہ کہ وہ خود بھی فیل کرے گا کہ میں یہاں فیل، یا مرد ہو یا عورت تو لڑکی ہو، تو میرے خیال وہ خاص اچھا نہیں لگا ہمیں. تو اس میں اب ٹریننگ کروا رہے ہیں اور ہو رہی ہے، کافی حد تک ٹرینڈ ہو گیا ہے. اور میں لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان کو پرائرٹی دیں. اور یہ لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں. جس نے رکھا، جس نے کیا، وہ کہتے ہیں مطلب میں الفاظ مجھے سمجھ میں نہیں آتے کہ کیا کہوں، کہ جو عام آدمیوں سے بہتر کام کرتے ہیں، رسپانسبلٹی سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو خیال ہوتا ہے کہ شاید میرے خیال میں یہ خیال ہوتا ہوگا کہ ہم یہاں کر رہے ہیں، تو بہت اچھا کام کرتے ہیں. تو ان کو پرائرٹی دیں کہ وہ ان کو جاب، مطلب اگر وہ 10 کام نہیں کریں گے تو 4 تو کر لیں گے نا، تو تھوڑا کہیں نہ کہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو اس کی بہت ریکویسٹ ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ کرے اینڈ پرائیویٹ سیکٹر. ہاں، کیونکہ کوٹا سسٹم ہے. ہاں، کوٹا بھی سارے پاکستان میں کوٹا ہے، مگر کوٹا بھی جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ وہ بھی نہیں فل ہوتا ہے. بٹ گورنمنٹ سے زیادہ میں پرائیویٹ سیکٹر میں ہم نے نکلوایا ہے کہ یہ لا ہے
کہ ان کو بھی رکھنا ہے، ان کے رولز میں نہیں ہے، تو ان کو بھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کریں کہ بھائی آپ لوگ تو بزنس مین اور یہ سب کیوں نہیں کرتے، ہاں آپ ان کو رکھو، ٹرین کرو، اور ہماری طرح کام کریں گے، کیوں نہیں کریں گے وہ. بالکل. اور میم آپ نے ایک یہ بھی کہا تھا کہ ابھی 2-3 سوال پہلے جو میں نے آپ سے پوچھا تھا، تو آپ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ایک چیز لے لیتے ہیں تو وہ اس کے بدلے آپ کو بہت کچھ اور دے دیتے ہیں. بالکل بالکل. تو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، جتنی ان کی جی. انٹیگریٹی ہے اور جس رسپانسبلٹی سے وہ کام کرتے ہیں، میرا خیال ہم سے زیادہ بہتر رسپانسبلٹی سے کرتے ہیں. خدا نخواستہ کوئی پتہ بیماری کا چلتا ہے تو ڈپریشن تو ہوتا ہے، بوریت تو ہوتی ہے نا. اچھا، جن کے ہاں ایسے بچے یا جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی بہت مینٹل ٹارچر سے گزرتے ہیں. پھر ہم نے اس میں مینٹل اسٹریس شروع کیا کہ مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا چاہیے، جو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سارے پرابلم آپ دیکھ رہی ہیں، سوسائڈ بچے کر رہے ہیں، سارا کچھ وائی، کیونکہ ایک تو دنیا میں لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے نا، وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور دوسرے اس کے لیے آپ کو یہ سن کے تعجب ہوگا کہ پورے پاکستان میں اتنی پاپولیشن میں 600 ٹرینڈ سائیکالوجسٹ ہیں. تو آپ کیسے ہینڈل کریں گے یہ ہمیں اندازہ نہیں، مگر پریزیڈنٹ نے اس پہ کافی کام کیا کہ ہم نے کوشش کری ہے کہ چیٹ باٹ بنائیں اور اس پہ کر بھی لیں، مگر اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ ینگ بچوں میں نے سائیکالوجسٹ سائیکٹرسٹ اسلام آباد کی تھی، ان سے پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں اگر 10 آتے ہیں تو 10 میں سے 3-4 ینگ لڑکے لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو بہت سٹریسز ہیں. کیونکہ ہم لوگ میرا خیال ایک اس میں جا رہے ہیں، ہم لوگ ویسٹ کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ویلیوز کو بھول رہے ہیں. تو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا وہ ٹوٹ رہا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں ہوتا تھا کہ آپ ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیتے تھے. تو ایشوز تو بہت سارے ہیں، مگر ہم سب مل کر انشاءاللہ بہتر سے بہتر کریں گے. بہت خوبصورت ملک ہے. میم ابھی ہم بات کر رہے تھے مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے بارے میں. یو آلسو ٹاکڈ اے لٹل بٹ اباؤٹ دیٹ ٹاپک. تو ہماری سوسائٹی میں جو مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہوتے ہیں ان کو بہت منیمائز کر دیا جاتا ہے. جس طرح ڈسیبلٹی کو چھپا دیا جاتا ہے، اسی طرح مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ بھی ہمارا وہی ریئیکشن ہوتا ہے کہ ہم منیمائز کر دیتے ہیں، ہم چھپا دیتے ہیں. تو نہیں، چھپا نہیں دیتے، وی فیل بیڈ. اگر آپ کسی سے کہہ دو کہ یو آر ان اسٹریس، جا کے آپ سائیکیٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ کے تو کہتے ہیں یہ بہت عام ہے، کیا ہم پاگل ہیں؟ ہاں، مطلب یہ ورڈ از سو بیڈ. مطلب ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو ہے، ہر کو اونچ نیچ زندگی میں ہوتا ہے اور اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. اور اسی کے لیے آپ کو اس سے نکلنا پڑے گا. یہ لائک جیسے بریسٹ کینسر کا ٹیبو تھا، اس کو بریک کرنا پڑے گا کہ یہ بھی ایک بیماری ہے. ناٹ اے بیماری کہو جو بھی کہیں، بٹ یہ آپ کیوریبل ہیں. آپ اگر شروع میں اس کو پہچان لیں تو آپ گھر میں بھی سالو کر سکتے ہیں. مطلب ڈسکس کر کے ایک دوسرے کو خیال، جو فیملی ویلیوز کو ہمیں رکھنا چاہیے، بہت ضروری ہے. وہ فیملی ویلیوز رہیں گی. دیکھو ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، بہنیں فرق ہوتی ہیں. تو اس میں کیا مسئلہ ہے کہ آپ کسی وقت آپ کا موڈ آف خراب ہوگا، کسی وقت دوسرے کا ہو، تو ایک دوسرے کو کوشش کرنی پڑے گی کہ ایڈجسٹ کریں. تو اس کا خیال کر کے تو مینٹل پرابلمس جب وہیں سے شروع ہوتے ہیں کہ وہ آپ سپریس کرو تو وہ پھر کہاں جائیں گے. آدمی بور ہوتا ہے، ڈپریس ہوتا ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے، وہ پھر مینٹل اسٹریسز کی طرف چلے جاتے ہیں اور اسی پہ اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو سوسائڈز ہو جاتا ہے. جب میں وہاں امریکہ گئی تو ہمارے پاکستانی، جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ اپنے پاکستان کے لیے بہت بڑا دل رکھتے ہیں اور ہیلپ کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں. تو اپنا جو ڈاکٹرز کا ہے ان سے میں نے میٹنگ کری، لنڈن میں برٹش ایشین سوسائٹی سے کری، اور وہ سب تیار ہیں، ابھی بھی تیار ہیں کہ ہم وہاں پہ دیکھیں. ایک وقت تھا جب پاکستان سے ڈاکٹرز باہر گئے تھے تو اسپیشلی ان یورپ، وہاں پہ ڈاکٹرز کو سائیکیٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ میں ریسرچ کرنے کے لیے بہت فیسلٹیز تھیں. وہ اپنا، ہم نے کہا ہمیں کوئی پیسے نہیں چاہیے، وی ڈونٹ وانٹ اینی فنڈس. آپ ہمارا اپنا یہ کام کرو اپنے پاکستان کے لیے کہ اپنا ٹائم دو تھوڑا. آپ اگر ایک ڈاکٹر ہفتے میں یا
3 دن میں 1 گھنٹہ پیشنٹ سے بات کرے گا تو وہ ایٹ لیسٹ جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں چھوٹے چھوٹے اسٹریسز ہیں وہ تو ختم ہوں گے نا. آگے سوسائڈل وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, مگر ایٹ لیسٹ اس پہ تو ہم پہنچیں گے. تو یہ کافی حد تک کام ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ گورنمنٹ اس پہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو کرے تاکہ ہمارے مینٹل اسٹریس کا ہو, اور پھر ہم سب مل کے کریں. میں تو ہر بار یہی کہوں گی کہ ہمیں سب کو مل کے ہی کام کرنا چاہیے. اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہو سکتے جب ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہوگا, ہماری اپروچ صحیح نہیں ہوگی تو کبھی نہیں. ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں گورنمنٹ کرے گی ہم کچھ نہیں کریں گے, یا کوئی اور پی ٹی وی کرے گا, ریڈیو پاکستان کرے گا, ہم نہیں کریں گے. نو, ہمیں خود ایک ایک آدمی کو یہ سوچنا چاہیے. مثال کے طور پہ پہلے میں یہ چھوٹے چھوٹے کام جیسے ہوتا تھا مجھے کہ اپنے گھر تو بہت اچھے بنا لیں گے, باہر سڑک کی فکر نہیں کریں گے. تو کیوں؟ اگر آپ کو اتنا خیال ہے تو آپ اپنے گھر کے باہر بھی دیکھ لو. ہر کوئی اگر اپنا فکر کرے گا اپنی لین کی تو صاف ہوتا چلا جائے گا ملک. تو ہر چیز کو ہمیں خود بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اون کرنا چاہیے اپنے ملک کو. اور میں تو ہر بار یہ کہتی ہوں, شاید بہت دنیا دیکھی ہے مگر جتنا خوبصورت ملک ہے. میں امریکہ میں بھی رہی, ہر جگہ رہی, مگر مجھے اتنا اسٹریس ہوتا تھا کہ مجھے نہیں رہنا, مجھے پاکستان اپنے جانا ہے. اور میرے میاں اسے کہتے تھے لگتا ہے کہ میں نے شاید ٹارچر کرنے کے لیے تمہیں یہاں لے آیا, کیونکہ آئی لو پاکستان. بہت ہی خوبصورت ملک ہے. اچھا میم, اب جو ریڈیو پاکستان ہے, اٹس ریڈیو جو ہے اٹ از the oldest medium بالکل to spread awareness, جی. right, and to spread your message. بالکل. تو ابھی بھی آپ نے ہماری فیسلٹی کا ٹور لیا ہے. بہت اچھی ہے, اور میں ان کا شکریہ یوں ایک خاص ادا کروں گی کیونکہ جو ہمارے سیل فون کی جو ڈفرینٹلی ایبل کی اور یہ بریسٹ کینسر کی, یہ سب ریڈیو پاکستان نے ہی یہاں سے ریکارڈنگ کر کے تھی. تو اس کا بہت اچھا اور بہت افیکٹ ہوا اس سے, کیونکہ ہر کوئی, ایک دفعہ میں کراچی آغا خان ہاسپٹل جا رہی تھی تو وہاں پہ یہی پروگرام تھا. تو وہاں جو وہ ڈاکٹر تھے وہ کہنے لگے, میں آیا تو میرے ڈرائیور نے کہا اچھا جو سیل فون پہ ہو رہا ہے, ہمارے سیل فون پہ جو ریکارڈنگ آ رہی ہے اس پروگرام کے لیے آپ جا رہے ہیں. تو دیکھیں نا, ہر چھوٹے سے چھوٹے کے پاس پہنچ. تو یہ ریڈیو پاکستان کا بہت, اس بات میں دیکھا, بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو سو مچ میم. اور میم ایک اور چیز, جس طرح کہ جسٹ اے پارٹنگ کوشچن, کہ واٹ ڈو یو تھنک میڈیا ایز یو نو اے سورس آف انفارمیشن, واٹ کین دا میڈیا, واٹ رول کین دا میڈیا؟ دیکھیے, میں ہر بار میڈیا سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے پروگرامز بنائیں. لوگ انٹرٹینمنٹ دیکھنا ظاہر ہے ہر کوئی چاہتا ہے, مگر ڈرامے ہوں, پازیٹیو ہوں, اس میں آپ ڈفرینٹلی ایبل کو بھی ڈالو کہ سکسیس, افسوس ان کے اوپر نہیں کریں, آپ ان کو دکھائیں کہ کتنی وہ اچھی زندگی گزاریں. ایسے ہی بریسٹ کینسر, ایسی چیزیں ڈالنا چاہیے تاکہ لوگ اگر انٹرٹینمنٹ پروگرامز دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے ان کو کوئی چیز ملے. ایک جب میں یہاں بیٹھی ہوں تو ایک جو مجھے بہت غم رہتا ہے کہ ایسے پروگرامز ہونا چاہیے پازیٹیوٹی آئے. ہاں, ہم خراب چیزوں کو کیوں دکھا رہے ہیں تاکہ وہ بچے وہ پک کیوں کریں. مگر آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں, مگر میڈیا یہ کہتا ہے کہ اس میں ریٹنگ بہت اچھی ہے. ریٹنگ کو ضرور دیکھیں گے, مگر ایسے پروگرامز ہوں کہ جس میں خرابی سے ہٹا کے اچھا ہی دکھائی جائے. پھر دوسری ایک اور چیز تھی ڈونرز. ڈونرز سے میرا مراد ہے اپنی آنکھ, ناک. ایک میں نے ٹی وی میں دیکھا, ایک کہیں کوئی پروگرام ہو رہا تھا ٹی وی پہ یا کسی چیز پہ, کہ ایک بچہ تھا, ہی واز آئی تھنک 6 months کا تھا, یا ہی واز ڈائنگ. اور ایک اور بچہ تھا جس کے ہارٹ کا پرابلم ہوا تھا. اس ماں نے اپنے بچے کا ہارٹ دوسرے کو دے دیا, اور وہ دونوں جانتے بھی نہیں تھے. اینڈ بوتھ مدرز واز سو ہیپی. اور وہ ملی جب بچہ 15-16 سال کے بعد ملی. وہ تو ایک نے وہ تو اس کی تو زندگی ختم ہو رہی تھی نا, جو بچہ نیو بورن تھا, اور اس نے اپنا ہارٹ, دل کسی بچے کو دے دیا. اور ایسے آرگن ڈونیشن کرنا چاہیے. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for all the work that you have done. Thank you so much for coming to Radio Pakistan today. Or, you know, is there anything else that you would like to? بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کا, اور اس طرح ہم پروگرام کرتے رہیں تاکہ دور دراز علاقوں میں ہمارے میسج جائیں, اور ہماری بہنیں اور سب
اس چیز کو، بہنیں بھائی سب اس چیز کو سنیں اور اپنے ملک کو خود اون کریں، خود اون کر کے ان چھوٹی چھوٹی بہت ساری چھوٹی بڑی چیزیں ان کو اون کر کے اور اٹھائیں، اور خوبصورت ہے اس کو اور خوبصورت بنائیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. Thank you so much, ma'am. And thank you all for joining us today. Sara Bhatti اور ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ سے خدا حافظ.